السلام علیکم طالبات، آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کاؤنسلنگ سائیکالوجی یعنی مشاورتی نفسیات کی تعریف پڑھی تھی اور اس کے رولز، ایمز اور سکوپ کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ بلنگ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جس بچے کے ساتھ بلنگ کی جاتی ہے وہ اکثر بہت زیادہ اس کے اوپر نیگیٹو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ڈپریشن، لو سیلف اسٹیم اور بہت زیادہ نیگیٹو ایموشنز اور فیلنگز پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ان منفی اثرات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بلنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے بیریومنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عزیز کی وفات کے بعد انسان جو ایک سوگ جیسی کیفیت میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات یہ سوگ کی کیفیت حد سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور کس طرح اپنے عزیز کی جو کمی ہے اس کو اپنی زندگی پر طاری نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ اس قسم کے پرابلمز میں بھی کاؤنسلنگ کے ذریعے ہیلپ کرتے ہیں، مثلا لیک آف کانفیڈنس، اعتماد کی کمی، سیلف اسٹیم یعنی عزت نفس کی کمی، ڈیسیژن پاور یعنی قوت فیصلہ نہ ہونا۔ اس کے علاوہ سیکشل پرابلمز یعنی جنسی جو مسائل ہوتے ہیں، بری عادتیں، ڈس آرگنائزیشن، پروکریسٹینیشن۔ اگرچہ یہ کوئی بہت بڑے نفسیاتی مسائل نہیں ہیں، لیکن بچوں میں اور اسپیشلی نوجوانوں میں اگر یہ ہوں تو کئی مرتبہ ان کی تعلیم اور ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں مشاورتی نفسیات کلائنٹ کو ایسا مشورہ دیں گے جس کے ذریعے وہ اپنے اندر کنسٹرکٹیو ہیبٹس پیدا کر سکے۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ایفیکٹ آف ڈیزیز اور ہاسپٹلائزیشن یعنی بیماری اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد جو انسان کی نفسیات پر اور اس کی زندگی پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی مشورے دیتے ہیں۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ یا مشاورتی ماہر نفسیات کہاں کہاں کام کرتے ہیں؟ وہ ہاسپٹلز، پرائیویٹ کلینکس، سکولز اور کالجز وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن سینٹرز یعنی بحالی کے اداروں میں بھی کام کرتے ہیں۔ بحالی کے ادارے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایسے لوگ جو جیسے وہ لوگ جو پریزن سے باہر نکلے ہیں یا وہ لوگ جو ایڈکشن کا شکار ہو گئے تھے اور جنہوں نے ابھی ایڈکشن چھوڑ دی ہے، تو ان کو یعنی عام زندگی کے دھارے میں لے کر آنا، اس کو بحالی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے اداروں میں بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ آرمڈ فورسز یعنی فوج کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اور مختلف قسم کی آرگنائزیشنز کے ساتھ اور ہیلپ لائنز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ ہیلپ لائن ایسی سروس ہوتی ہے جو ٹیلی فون یا موبائل یا نیٹ وغیرہ کے ذریعے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ کاؤنسلنگ کی قسمیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ یہ انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے اور گروپ میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک فرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ایک گروپ میں 5-6 لوگوں کو اکٹھے بھی مشاورت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیس ٹو فیس بھی ہو سکتی ہے اور ٹیلی فونک یا آن لائن بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے ایمز کیا کیا ہوتے ہیں، مقاصد کیا ہیں، یعنی وہ کون کون سے پازیٹیو گینز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ایک کاؤنسلر اپنے کلائنٹ کو کاؤنسلنگ یا مشورہ دیتا ہے۔ جب کاؤنسلنگ کا پروسیس ہوتا ہے تو اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ کلائنٹ کے اندر مندرجہ ذیل خصوصیات پیدا کی جائیں، اس کے اندر مندرجہ ذیل ایبلٹیز یا اہلیتیں پیدا کی جائیں۔ وہ اہلیتیں یہ ہیں، سب سے پہلے ہے انسائٹ یعنی بصیرت۔ اس میں کلائنٹ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کی جاتی ہے کہ اس کی ایموشنل ڈیفیکلٹیز یعنی جذباتی مسائل کا اوریجن کیا ہے، اس کی یعنی وہ کیسے شروع ہوئیں اور ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، یعنی وہ کیسے انہوں نے نشو و نما پائی۔ اور اس میں کلائنٹ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی فیلنگز اور ایکشن، اپنے کردار اور اپنی احساسات کے اوپر کنٹرول کیسے کیا جائے، اور ریشنل یعنی منطقی کنٹرول کی صلاحیت کو بڑھایا جاتا ہے۔ دوسری اہلیت ہوتی ہے جو کہ کاؤنسلنگ میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہے ریلیٹنگ ود ادرس یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات۔ بینگ ایبل ٹو فارم اینڈ مینٹین میننگ فل اینڈ سیٹسفائنگ ریلیشن شپس۔ اس میں کلائنٹ کو ایسا مشورہ دیا جاتا ہے اور اس کی اس طرح سے ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بامقصد اور اطمینان بخش تعلقات پیدا کر سکے۔ دوسرے لوگ خواہ وہ اس کا اپنے خاندان کے لوگ ہوں
یا اس کے گھر یا کاروبار کی جگہ پہ ہوں یا اس کے دوست ہوں۔ اگلی خوبی ہے سیلف اویئرنس یعنی خود آگاہی۔ ایسے تھاٹس اور فیلنگز کے ساتھ آگاہ ہونا جن کو ڈینائی کر دیا گیا تھا، یعنی جن کو دبا دیا گیا تھا، جن کو انسان اپنے شعور میں لانے سے بھی گھبراتا ہے اور ان کو اپنے لاشعور میں دھکیل دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان کی ہیلدی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام اپنے چھپے ہوئے احساسات کو بھی جانے اور سمجھے۔ اس کے علاوہ خود اپنے آپ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہماری جو سیلف ہے، جو ہماری ذات ہے، اس کو دوسرے کس طرح پرسیو کرتے ہیں، دوسرے اس کو کس طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ کاؤنسلنگ کا اگلا مقصد ہوتا ہے کہ کلائنٹ میں سیلف ایکسیپٹنس پیدا کی جائے، یعنی اس کا اپنی ذات کے بارے میں ایٹیچیوڈ یا رویہ پازیٹیو ہو، وہ اپنے آپ کو ریجیکٹ یا سیلف کرٹیسائز نہ کرے، بلکہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھے اور ان کو ایکسیپٹ کرے۔ سیلف ایکچولائزیشن بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے اپنی ذات کی تکمیل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر جو پوٹینشلز ہیں، جو ابیلٹیز ہیں، جو کیپیسٹیز ہیں، ہماری جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ہم ان کو عملی جامہ پہنائیں، ہم ان کو فلفل کریں اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوں۔ اس کے بعد ہے انلائٹنمنٹ۔ اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے انسان کے اندر کی آنکھ کھل جائے۔ روحانی جو انسان کا ایک شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، جس میں کہ وہ یعنی مادی ضرورتوں اور دنیاوی جو خواہشات ہیں ان سے بڑھ کے اپنی زندگی کے ایک اعلیٰ مقصد کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً وہ اپنی بجائے دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ڈائریکشن میں بھی کلائنٹ کے سفر کو یعنی انکریج کرنا، یہ بھی ایک کاؤنسلنگ کا مقصد ہو سکتا ہے۔ پرابلم سالونگ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا ایک اہم مقصد ہے۔ کسی مشکل صورتحال میں کلائنٹ کیا کرتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے یا اس کو سسٹمیٹیکلی اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پرابلم سالونگ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے جو کہ کاؤنسلنگ میں سکھایا جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل ایجوکیشن یعنی نفسیات کی تعلیم۔ ایک عام انسان کو، ایک عام کلائنٹ کو ظاہر ہے کہ ہم کوئی سائیکالوجی میں کوئی ڈگری تو نہیں دلوائیں گے، لیکن کاؤنسلر یہ کرے گا کہ سائیکالوجی کی جو کچھ خاص ٹیکنیکس ہیں جن کو ایک عام آدمی یوز کر سکتا ہے، وہ اس کو سکھائے گا۔ ایکویزیشن آف سوشل سکلز یعنی سماجی مہارتیں۔ ایک تو ٹیکنیکل مہارتیں ہوتی ہیں نا کہ مثلا ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے یا کوئی کام کیسے کرنا ہے۔ سماجی مہارتیں یہ ہوتی ہیں کہ سماج میں ہم نے موو کس طرح کرنا ہے، مثلا کسی اجنبی کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے، دوستی کس طریقے سے کرنی ہے، کسی کے ساتھ اظہار افسوس کس طرح کرنا ہے، کسی کی خوشی میں کس طرح شریک ہونا ہے، کسی کو مبارکباد کس طرح دینی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی سوشل سکلز ہیں جو کہ کلائنٹ کو سکھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جس سے اس کی دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا ایک بڑا ایم یہ سوشل سکلز سکھانا ہوتا ہے۔ کوگنیٹو چینج یعنی وقوفی تبدیلی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غیر عقلی خیالات انسان کے لیے کس طرح پرابلمز پیدا کرتے ہیں۔ تو انسان کی سوچ اور اس کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنا، اس کے غیر عقلی خیالات کو تبدیل کر کے اس کے اندر عقلی خیالات پیدا کرنا، یہ بھی ایک کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا مقصد ہوتا ہے۔ بیہیویئر چینج یعنی کردار کو تبدیل کرنا۔ بیہیویئر لرننگ کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، اور اگر انسان مال اڈاپٹیو یعنی غیر مطابقتی کردار سیکھ جائے تو اس کو ان لرن کر کے اس کی جگہ اڈاپٹیو بیہیویئر سکھانا بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سسٹمک چینج۔ بعض اوقات ہمارے فیملی سسٹم میں یا میریٹل سسٹم میں کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے اس پورے سسٹم کو چینج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو فیملی تھیراپی یا گروپ تھیراپی کے ذریعے یا کاؤنسلنگ کے ذریعے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ اس سسٹم میں سے جو ڈیفیکٹیو طریقے ہوتے ہیں ان کو دور کر کے جو اچھے طریقے ہوتے ہیں، اڈاپٹیو طریقے ہوتے ہیں، ان کو انکریج کرتا ہے اور سسٹم میں چینج لاتا ہے۔ امپاورمنٹ یعنی اس کو کلائنٹ کو ایسے سکلز، اویئرنیس اور نالج دینا جس سے کہ وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکے۔ ریسٹیٹیوشن یعنی تلافی والا بیہیویئر، کلائنٹ کی اس طرح سے ہیلپ کرنا کہ ماضی میں جو اس کا ڈسٹرکٹیو بیہیویئر تھا اس کے اثرات کو ختم کر کے بہتری پیدا کی جا سکے۔ اس کے بعد ہے جنریٹیوٹی اور سوشل ایکشن یعنی پیداواریت، یعنی دوسروں کا خیال کرنا اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا، جس سے کہ دوسرے انسان اور آنے والی نسلیں فائدہ اٹھا سکیں۔ اس قسم کا کردار اپنے کلائنٹ کو سکھانا، یہ بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔